بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی وسلم وبارک علی النبی جاہد جاہد۔ دیکھیں بھائی، مجھے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی کارگزاری سنائیں۔ کارگزاری یہاں تقریباً جتنے بھی پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، نئے ساتھی ہیں، ہر کسی کے ساتھ بزرگوں کی لاتعداد کرامات ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ لاتعداد میاں صاحب کی کرامات ہیں۔ ابھی میں میاں صاحب کے پاس اندر بیٹھا ہوا تھا تو بزرگوں نے مجھے فرمایا کہ اس بچے کی طرف دیکھو، اس سے پوچھو کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی تمہارا کیا معاملہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے برین ہیمرج ہو گیا تھا، یعنی کہ میرے دماغ میں کینسر کا انسی نکلی ہوئی تھی، برین ہیمرج نہیں ہوا تھا، کینسر کی انسی نکل آئی تھی۔ تمام ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیے اور میرے گھر والے مجھے میاں صاحب کے پاس چھوڑا۔ الحمدللہ بزرگوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے راستے پر وقت لگاؤ، اللہ تمہاری یہ بیماری ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقے سے، بزرگوں کی دعا سے اس کی کینسر دماغ کی ختم کر۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب یہاں آتے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کا کہنا مانیں، بزرگوں کے حکم کے مطابق چلیں، تو اللہ تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقے سے ہماری ہر پریشانی دور فرما دے۔ بابا جی حضور حضرت ابو انیس محمد برکت علی جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بول زندہ نہیں رہتا، کردار زندہ رہتا۔ اس کائنات میں جو بھی زندہ ہوا، حیات جاوداں جس نے بھی پائی، اس نے کردار ہی کے ذریعے پائی۔ عمل ہی بندے کو قیامت تک زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ بغیر عمل کے، بغیر کردار کے کبھی کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ زمانے بھر کے قول یکجا کرو، اکٹھے کرو، لیکن ان پر اگر عمل نہیں کرو گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے
میاں صاحب کی ذات مبارک ہے، الحمدللہ۔ انہوں نے جب سے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، یہ یاد رکھیں وہ ازل سے ہی ولی ہوتا ہے۔ پہلے دن سے جب اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبیوں کی صفیں بنائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفیں بنائی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی صفیں بنائی۔ یہ کہنا کہ جی کوئی اپنی مرضی سے ولی بن جائے گا تو یہ ممکن نہیں۔ ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے، لیکن بزرگ کبھی نہیں مرا۔ دادا صاحب سرکار رحمت اللہ علیہ آج بھی زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہیں؟ کہ انہوں نے عمل کیا، کردار پیش کیا، اور کردار نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کیا۔ جتنے اولیاء کرام آئے وہ ہمیشہ کے لیے حیات جاوداں کے امین ٹھہرے۔ کیوں ٹھہرے؟ انہوں نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی محبت میں آقا کریم کے ہر عمل پر عمل کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اب ہمارے سامنے میاں صاحب ہیں، 100 سال بعد جب بھی کوئی لکھے گا تو کیا لکھے گا کہ ایک اللہ کا بندہ اس دنیا میں آیا، اپنے مرشد پاک کے ہاتھ پر جس دن سے اس نے بیعت کی اور جس دن سے وہ اللہ کے رستے پر چلا، اس نے واپس پلٹ کے نہیں دیا۔ ایسا چلا کہ بیوی فوت ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ ابھی پچھلا مہینہ جو جون کا گزرا ہے، اب جولائی ہے، آج 3 تاریخ ہے، تو پچھلے مہینے کی 1 تاریخ کو باجی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اگلے دن جمعرات کا دن تھا۔ یہ عمل کی بات بتا رہا ہوں کہ جمعرات کا دن تھا جب دفن کیا گیا 10 بجے، تو اس دن اسی مرکز میں محفل تھی۔ تو بزرگوں سے پوچھا کسی نے ڈرتے ہوئے، میں نے تو نہیں پوچھا، کہ سرکار کیا آپ آج محفل پر جائیں گے؟ تو فرمایا میں ضرور جاؤں۔ فرمایا میں محفل میں ضرور جاؤں گا۔ 2008 میں 21 مئی کو رات 20 مئی کو اللہ تعالی نوجوان بیٹا جس کی عمر مبارک 16 سال تقریباً، راتوں رات اللہ اسے لے گیا۔ وقت آیا بہت ہو گیا نوجوان بیٹا، بدھ کا دن تھا، بیٹے کو دفن کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کے راستے پر پھر دعوت دینے کے لیے جاؤں۔ پھر پیچھے چلے جائیں، بیٹی اچانک فوت ہو گئی۔ بزرگوں کو ڈھونڈا گیا، اس وقت
وقت میاں صاحب لاہور میں محفلیں کروا رہے ہیں، بیٹی کو دفن کیا اور اللہ کا صبر کیا اور پھر محفلوں پر چلے۔ آج مجھ پر ایک چھوٹی سی پریشانی آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ لو جی میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی؟ ادھر دیکھیں، پھر لکھنے والا کیا لکھے گا؟ وہ لکھے گا کہ 16 فروری 2013 کو بزرگوں کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے پھر ازمائش آئی، برین ہیمرج ہو گیا۔ وہ اللہ کا بندہ اب نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے راستے پر چلا۔ تو یہ جو کردار ہے نا بھائی، وہ زندہ رہے۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، بتا تیرے سامنے میرا ایک ایسا بندہ تھا جس کی بیٹی فوت ہو گئی، وہ پھر بھی میرے راستے پر چلا، جس کی بیوی کو میں لے آیا وہ پھر بھی میرے راستے پر چلا، راتوں رات اس کا نوجوان بیٹا بھی میں نے لے گیا، وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر اس کے پاس میں نے بیماری کو بھیجا، ایسی بیماری بھیجی، ہمیں سر درد ہو جائے نا۔ سچ بات یہ ہے کہ ابھی میں میاں صاحب کے پاس اندر بیٹھا ہوا تھا نا، میں اپنی بات بتاتا ہوں، کسی کا تو مجھے پتا نہیں، دوست آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اتنی حوث ہوئی کہ حاجی صاحب میرا اندر سانس لینا نا مشکل ہو، ڈاکٹر صاحب میرا سانس لینا مشکل ہو گیا، میں تندرست ہوں، صحت مند ہوں۔ تو میں نے کہا جی میں تمہیں سے بات ہوں، تو بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس فکر میں کہ ہر بندہ جنت میں چلا جائے، اس فکر میں کہ ہر بندہ جنت میں چلا جائے۔ ذرا سوچیں کہ کل بزرگ تشریف لائے اسلام آباد سے، آئے رات کا 1 بج جائے، 2 بج جائے، بزرگوں نے کسی کو نہیں کہنا کہ میں نے تجھے نہیں دیا، ہر ایک کی بات سنی، پھر صبح 4 بجے 5 بجے پھر دروازہ کھٹک جائے، بزرگ پھر ملنا شروع۔ اب یہاں سب محفل میں پھر اللہ کے بندے کو ملیں گے، کیا کوئی اتنے بندوں کو ہم میں سے کوئی مل سکتا؟ کیا ہم میں سے کوئی مل سکتا ہے اتنے ساتھیوں کو؟ اور کیا فکر ہے؟ ایک ہی فکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی فکر ہے کہ یا اللہ ہر بندہ جنت میں چلا جائے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس سے بڑا بھی کوئی مذاق ہو سکتا ہے
کہ ہم سونے والی دکان پر جا کے کہیں کہ بھائی مجھے لوہا دے دو، یہ مزاق ہی ہے نا۔ اور لوہے والی دکان پر جا کے یہ عرض کریں کہ مجھے سونا دے دو، اس نے کہنا ہے کہ تجھے مزاق کرنے کے لیے کوئی اور بندہ نہیں ملا۔ تو ہم جب اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں ہمیں دین مانگنا چاہیے۔ جو مانگنے والی چیز تھی نا وہ دین تھا۔ تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم دنیا مانگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بابا جی میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے جی میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے میرے گھر بیٹا ہی نہیں ہوتا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اگلا لفظ میرے ساتھی ناراض ہو جائے پر میں نے فرمایا اے دنیا کے کتے، اگر تو نے دنیا ہی مانگنی تھی تو کسی اور در پر چلا جاتا، مجھ سے مانگنے آتا تو دین مانگتا، اگر تجھے روشن نہ کرتا تو مجھے برکت علی نہ کرتا۔ تو دیکھیں وقت بڑا کام ہے ہم سب کے پاس، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور ہم سب ہمیشہ کے لیے قبروں کے اوپر جائیں اور پھر وہاں ہمیشہ کے لیے پچھتاتے رہیں۔ فرشتے ہم سے کہیں کہ اللہ نے تو تیرے پاس اپنا بندہ بھیجا تھا، تو نے اللہ کے بندے کی قدر ہی نہیں کی۔ تو بھائی آپ ذرا نماز کے بارے میں صرف بابتی 4-5 منٹ اور لیں گے۔ آج نا ہمارے گھروں کے گھرنا بے نمازی ہو گئے، گھروں کے گھر بے نمازی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ایک بے نمازی کی منوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ایک بے نمازی کی منوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ تو جس گھر میں سارے بے نمازی ہوں گے پھر وہاں خیر کیسے آئے گی؟ وہاں خیر آ سکتی ہے؟ پھر حدیث مبارک سے فرمایا جس نے نماز نہ پڑھی اس نے دین کو سچائی نہ جانا۔ جس نے نماز نہ پڑھی اس نے دین کو سچائی نہ جانا۔ اور پھر فرمایا کہ نماز تمہارے دین میں ایسے اصلیت رکھتی ہے جیسے سارے جسم میں اصلیت رکھتا ہے۔ اگر ساری نہیں ہوگا تو بتائیں بندے کا کیا؟ اور حدیث مبارک فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اگر بندے نے توبہ نہ کی، توبہ کیے بغیر مر گیا تو فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا بے نمازی فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس کو بے نمازی
تو جناب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو نماز کا مسئلہ بتانا، نماز کا مسئلہ سمجھانا یا نماز کا کہنا، اس کا کتنا اجر ہے؟ فرمایا کہ کوئی بندہ روئے زمین کی ساری دولت خرچ کرتے اس سے بڑھ کے ثواب نماز کا مسئلہ بتانے کا۔ تو دیکھیں بھائی، یہ سوچیں، آج اگر میں نماز نہیں پڑھتا، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، گھر والے نماز نہیں پڑھتے، تو ہم کہاں کھڑے ہوں؟ یہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دیں، یہ وقت ہے ہم ایک دوسرے کی منتیں کریں۔ کیوں؟ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب صبح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، اتنا سخت ہوگا۔ تو ذرا سوچیں کہ آج یہ جو عذاب آیا ہوا، آج کسی کو کہا جائے نا کہ دعوت ہو، ہم پچھلے دنوں محفل کروانے گئے جمعے والے دن کلیانے سے ہم واپسی آئے، ٹھیک موڑ سے آئے، اس سے تلونڈی سے پہلے اگر ٹھیک موڑ سے آئے تو حاجی صاحب ہم وہاں رکے سڑک پر کہ ہم جمعہ پڑھیں۔ تو اللہ کی قسم جس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے وہاں نہ مولوی تھا نہ کوئی نمازی تھا، نہ مولوی تھا نہ نمازی تھا۔ اب ہماری مسجدیں بے آباد ہو رہی ہیں اور ہمیں جو تک نہیں آئی، ہم کہتے نہیں ہوتے کیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو دیکھیں وہ وقت آنے والا ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھی ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب میں مر جاؤں گا تو اللہ کو جا کے ہم کیا جواب دیں گے کہ جی ہمارے پاس یا اللہ تیرے دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو اب وقت لگانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ سارے ساتھی آلو کھالو نکل گئے، سوال نہیں جانا ہے۔ میاں صاحب تو مجھے اکثر کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں جانا کوئی، میں نے کہا سرکار دعا فرمائے ہم چلے جائیں گے۔ چلے جی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔